العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ہاں وہ شخص جس نے پکی توبہ کی۔ ابھی حضرت صاحب قبلہ جو بیان فرما رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ ہونی چاہیے، اور توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک رسم پوری کرنی ہے، نہیں حقیقی توبہ۔ اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، توبہ کر لی، توبہ کے بعد اب وہ آئندہ کے لیے نیک کام شروع کر دیے اس نے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کو دھاڑے مار مار کے مسجد میں روتے رہے، چیخ و پکار کے ساتھ توبہ کرتے رہے، سویرے دکان کھولی تو دودھ میں پھر پانی ڈال دیا، سویرے دکان کھولی تو ناپ تول میں پھر کمی کر دی، چینی بھی کم تولی، چاول بھی کم تولے، سودا بھی مہنگا ڈال دیا، اصلی مال کے پیسے لے کے نقلی مال بیچ دیا۔ نہیں، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ ایک لفظ ہے زبان سے ادا کرنا، اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا۔ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے نا کہ میرے مالک میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے آج کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ وہ جھوٹ بھی نہیں بولے گا، آئندہ وہ غیبت بھی نہیں کرے گا، آئندہ چوری بھی نہیں کرے گا، آئندہ زنا بھی نہیں کرے گا، آئندہ بغض بھی نہیں رکھے گا، آئندہ کینہ بھی نہیں رکھے گا، آئندہ دشمنی بھی نہیں کرے گا، کسی کو گالی بھی نہیں دے گا، کسی کا برا نہیں چاہے گا۔ وہ مارکیٹ کے اندر سودا کھرا بیچے گا، اور مارکیٹ کے اندر بغیر ناپ تول میں کمی کیے مال بیچے گا، اور مارکیٹ کے اندر اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ توبہ کا مطلب تو یہی ہے نا، یہ رسم تھوڑی ہے کہ آئے روئے چیخے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اس کے بعد تیاری کر لی، چلو جناب فجر کے بعد اب جانا ہے دوبارہ مارکیٹ پہ اور پھر اس کے بعد لوگوں سے حساب کتاب کرنا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ فرمایا کہ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اب اس کے بعد اس نے اچھے کام شروع کر دیے، پھر اللہ اسے کیا بدلہ دے گا، فائدہ کیا ہوگا اس توبہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما دے، مسجد نبوی کا منظر تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا کہ بندہ بھی بڑا عجیب ہے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میری حشر میں ایک معاملے پر نظر پڑی، بندہ خدا کی بارگاہ میں آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو نامہ اعمال دیا جاتا ہے۔ بندہ نامہ اعمال لیتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کو پڑھ۔ بندہ جب اپنے نامہ اعمال کو کھولتا ہے تو بڑا شرمندہ ہوتا ہے، اس کے اندر ندامت آتی ہے، افسوس دکھ ہوتا ہے اس کو کہ یار میرے نامہ اعمال کے اندر ہے ہی گناہ، نیکی تو ہے ہی نہیں کرنے کو دکھانے والی۔ تو وہ اپنے کریم رب کی بارگاہ میں پھر کرتا یہ ہے، وہ اپنا ہاتھ جو ہے نا اپرادھ نامہ اعمال کے اوپر رکھ لیتا ہے، اور جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں نا اس کو ہاتھ کے نیچے چھپا لیتا ہے۔ بڑے بڑے گناہ ہاتھ کے نیچے چھپا لیتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی ہیں نا وہ پڑھ کے دکھاتا ہے کہ میں نے یہ برائی کی تھی، میں نے یہ برائی کی، میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ پڑھ کے سناتا ہے، اور بڑے بڑے گناہ جو ہوتے ہیں وہ چھپا لیتا ہے۔ وہ تھوڑے تھوڑے گناہ سنا دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بندے تو اب کیا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے کہ مالک میں تو گناہ گار ہوں، لیکن تو بڑا کریم ہے،
میں تو گناہ گار ہوں، تو بڑا کریم ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ چل جا، تیرے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا۔ کریم ہے نا وہ مالک، فرمایا کہ جا، میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اب بندہ جلدی سے کہتا ہے اے اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں گناہ بھی کیا تھا، وہ بڑے بڑے گناہ کھینچ کے لا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، کیونکہ اللہ کریم ہے نا، گناہوں کو نیکیوں میں جو بدل دیا۔ جب گناہوں کو نیکیوں میں بدلا، وہ بڑے بڑے گناہ جو چھپا لیے تھے ہاتھ کے نیچے، وہ نکال کے کہتے نہیں میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا، میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا۔ کیوں؟ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب بندہ پکی توبہ کر لینا اللہ کی بارگاہ میں، توبہ ایسی ہو کہ معافی مانگنے کے بعد اب گناہ نہیں کرنا، معافی مانگنے کے بعد اب برائی نہیں کرنی، اب صرف اور صرف اچھے کام پہ چلنا ہے۔ وہ پہلے جو اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی اب اللہ کی اطاعت کرنی ہے، پہلے جو معصیت ہوتی تھی اب فرما برداری ہونی ہے۔ جب بندہ پکی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ کیا کمال کی بات ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں چل کے آیا، تھوڑی دیر قبل اس کے پاس اتنے گناہ تھے کہ اگر اس کے گناہوں کو پھیلایا جائے تو آسمان کی وسعت سے بھی زیادہ تھے۔ اس کے پاس اتنے گناہ تھے کہ اگر اس کے گناہوں کو رکھا جائے تو سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ اس کے گناہ تھے۔ اس کے پاس اتنے گناہ تھے کہ زمین کے ذرات کے برابر سے بھی زیادہ اس کے گناہ تھے، لیکن وہ بندہ خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ وہ بندہ جو خدا کی بارگاہ میں آیا تھا اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر تھے، جب وہ خدا کی بارگاہ سے نکل کر دوبارہ جاتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ وہ بندہ جب خدا کی بارگاہ میں آیا تھا اس کے گناہ زمین کے ریت کے ذرات سے بھی زیادہ تھے، لیکن جب وہ نکل کر جاتا ہے تو یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو گناہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس لیے جو بندہ خدا کی بارگاہ میں پکی توبہ کرتا ہے، پکی توبہ اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں کر لے، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس بابرکت رات میں ہمیں پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری تقدیر کو بدل دے۔ حضرت رابعہ بصریہ سے کسی نے پوچھا نا کیا ضروری ہے کہ بندہ جب توبہ کرے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو؟ کیا ضروری ہے کہ بندہ جب توبہ کرے تو وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو؟ تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ دیکھیں بندہ توبہ تب کرتا ہے جب اللہ توفیق دیتا ہے، بندہ توبہ تب کرتا ہے جب اللہ توفیق دیتا ہے، اور جسے اللہ توفیق دے دے پھر اس کی توبہ مقبول ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں بہت بڑی گوٹ ہے صدیق گوٹ، اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے ہوں گے، لیکن یہ لوگ جو مسجد کے اندر بیٹھے اللہ نے ان کو اصل میں توفیق دی ہے، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، اللہ نے ان کو بلایا یہاں پر توبہ کرنے کے لیے۔ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں نا، ہر کسی کا کام تھوڑی ہے کہ جس کا دل چاہے وہ سجا کے بیٹھ جائے، نہیں، ہر کسی کا کام نہیں محبوب کی محفل سجانے بیٹھ جائے، محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں۔ اور توبہ کے لیے مسجد میں وہ آتا ہے جسے اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، جب اللہ توفیق دے دیتا ہے تو توبہ مقبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، آمین آمین۔